بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑا اطمینان ہے کہ آج ہم لوگوں نے یہاں تو جینے کا جواز اور جیتے رہنے کی گنجائش نکل آتی ہے. لوگوں کو سہولت پہنچانا بنیادی ذمہ داری ہے ہم سب کی. جس سے جو ہو سا قدم چلے. نیکی اور بھلائی کی طرف اگر 2 قدم بھی چلتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہر قدم میں زیادہ چلنے کی سکت اور صلاحیت نہیں ہوتی، اور بھلائی کے کاموں کے چراغ جب تک سماج میں جلتے رہیں گے اندھیرے چھٹتے رہیں گے. مجھے بڑا اطمینان ہے اور آپ سب لوگوں کو کہ اس شہر میں الگ الگ قسم کے فن کے ماہر جس کا دکھ بھی بہت ہوتا ہے. ہماری شناخت، ہماری پہچان اتنی خراب، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ 450 میں 134 بہار کے آدمی کمپٹیشن میں آ گئے. سب یہ دیکھتے ہیں کہ دن بھر میں 36 گاڑیوں کو لیٹ کیا گیا ہے. مزاج بن گیا ہے. ابھی کمپٹیشن جو ہوا ہے اس میں بہار کا جو اوسط ہے وہ حیرت انگیز رہی. ہم نے آپ میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ملک کی سطح پہ اتنا بڑا ملک، بڑے بڑے قابل لوگ ان کو یہاں اور یہاں نہیں بلکہ منیمم ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا. اس کے پہلے سے میں ان کی قدر کرتا ہوں. تھوڑی بہت جو صلاحیت دیکھنے سمجھنے کی ہے، میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے اندر بڑی خوبیاں ہیں. اور وہ آپ بھی دعا کیجئے کہ میں کم سے کم بیمار پڑوں اور نہ پڑوں تو سب سے بہتر. لیکن میں ان سے علاج کراتا ہوں اسی لیے کہ وہ بہت ایمانداری سے علاج کرتے ہیں. اور جب وہ مریض کو دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر رہتے ہیں، یہ خیال نہیں کرتے کہ مریض کون ہے. اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے VIP سے کیا کیا جائے. تو ہم نے کہا کہ اس ملک میں سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر اور مشہور بادشاہ اکبر گزرا ہے. میرے نزدیک اگر اس کی سب سے بڑی اپلبدھی کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے پورے ملک سے قابل ترین انسانوں کو اپنے دائیں بائیں جمع کر لیا. باقی جتنی بدماشی شیطانی کسی بادشاہ میں ہوتی ہے وہ اکبر میں بھی تھی، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی جو اس کی تھی اس نے بہت ممتاز کر دیا اکبر کو. آپ کو خدا نے ایسی جگہ پہ بٹھایا ہے. آپ کا کمال صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے محمد ولی رحمانی کو پہچانا ہے. اتر سے لے کے دکشن تک اور پورب سے لے کے پچھم تک جو ہیرے ہیں انہیں چن کر کے نام ہے. اس سے ہم سبوں کو اطمینان ہے. گاؤں دیہات کا آدمی، غریب گھرانے کا آدمی، محنت کرنے والا آدمی، ریڈیو اور ٹی وی پہ کبھی نہ آنے والا آدمی اگر پہچان اس کی ہو جائے تو یقیناً پہچانے والی نگاہوں کا کمال ہے. اس لیے ہم شکر گزار ہیں اس ادارے کے بھی جنہوں نے ان کو سمانت کیا، ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ان کی پہچان کی، اور ہم اس بات کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے لگایا اور دیا. ورنہ آج کل یہ کوئی خبر اصل یہ بنتی ہے کہ 2 آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا. تو اس لیے اگر بھلے کام کے لیے کچھ وقت لگایا جائے تو یہ بڑی اونچی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. اس لیے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے عزیز محترم راشد فراز صاحب، انہوں نے کئی باتیں ایسے کہی ہیں. بات انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ یہ کہ جو خدمت انجام دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے، اس لیے کہ سب سے بڑی پسند انہی کی پسند ہے. راشد فراز صاحب یہاں فائلوں میں دبی ہوئی. اب یہی اسی کے مثال ہے. اگر اس کو پبلش یہاں کیا جاتا تو ایک حصے میں، بڑے حصے میں لڑکیوں کو پڑھنے میں مدد. 11 اس میں سے منظور ہوئی اور 10 ابھی دی گئی ہیں. چونکہ ایک کا کچھ کاغذ باقی ہے، شاید اس لیے نہیں دی جا سکی، وہ کل پرسوں تک ہو جائے گا.
تو یہ 11 لڑکیوں کو کم سے کم کا چیک ملا ہے. اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ان کی تعلیمی محنت جو ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا اور مولانا آزاد فاؤنڈیشن نے گورنمنٹ آف انڈیا نے ریکگنائز کیا ہے. ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے کے سلسلے میں حوصلہ ملے گا مالی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ جو لوگ منگیر شہر میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کی جو مالی حیثیت ہے وہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے تاکہ سماج کے مختلف طبقوں میں گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ چند باتیں ہیں جو آپ پروگرام 9 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ ماشاءاللہ کھانے کے وقت میں آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے. اس کے لیے میں زیادہ دیر نہیں کروں گا. آپ سبوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت لگایا، اور مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ ایک شام یہاں آپ نے گزاری تھی جاوید اختر صاحب اور وہ ڈی پی ایس کے چیئرمین نریندر کمار جی کے ساتھ، اور وہ بڑا خوشگوار تجربہ تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے پروفیسر لطف الرحمان صاحب نے تقریر ہمیں سوچنے سمجھنے کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. ہمارے شمیم فاروقی صاحب کمرے میں بیٹھ کے دنیا کو سنانے والے آدمی ہیں، دوردرشن کے اور آل انڈیا ریڈیو کے، تو مجمے کے آدمی نہیں کمرے کے ہیں، مگر ان کا کمرہ ایسا رہا جس سے دنیا کو جھانکتے ہیں. تو جب یہ کہہ رہے تھے تو مجھے ایک جملہ یاد آیا عربی کے بہت بڑے ادیب کا، الکتب ہی النوافذ التي تطل على شوارع الحیات، کہ کتابیں یہ کھڑکیاں ہیں، کتابیں یہ کھڑکیاں ہیں جو زندگی کی شاہراہ پر زندگی کی ہائی وے کو دکھایا کرتی ہیں. تو یہ بھی ان کھڑکیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے شمیم فاروقی صاحب جو زندگی کی شاہراہ کو دکھایا کرتی ہیں. میں بہت مشکور ہوں ان دونوں کا اور ڈاکٹر رنجن نکھوری کا کہ انہوں نے یہاں خدمت انجام دی اور یہ حضرات تشریف لائے اور بڑے اطمینان سے بیٹھے اور بڑی کام کی بات کہی. خدا کرے خدمت کے یہ سلسلے دراز ہوں اور آپ حضرات کا تعاون ملتا رہے. شکریہ.